ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، آج بھی ہم معیشت کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ایران میں جو اس وقت حملہ ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتوں پہ فرق پڑا ہے، اور اس کے بعد جو ساتھ ساتھ پورا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے، خاص طور پہ جو گلف کی ریاستیں ہیں، ان پر حملے، ادھر سے جو تیل کی سپلائی روٹس ہیں ان پر جو فرق پڑے گا، اس کا جو پاکستان کی معیشت پہ اثر پڑے گا، اس کو کس طرح مینیج کریں گے یہ پاکستان کی حکومت، یہ اس وقت سب سے بڑا سوال ہے۔ اور شاید اس پہ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی وہ لوگ دے نہیں پا رہے۔ حکومت کتنی اویئر ہے اس ایشو کے بارے میں اور وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت خزانہ اور ریلویز۔ ویلکم ٹو دا شو بلال صاحب۔ بلال صاحب، سب سے پہلے تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جب سے شاید آپ کی یہ 2024 میں حکومت آئی ہے، ہم پی ڈی ایم کے وقت کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے یا ماضی کی جو پی ایم ایل این کی حکومتیں رہی ہیں، would you say that this is the biggest challenge that you are facing right now؟ اور اس کو آپ جو 2022 میں ایک ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اس سے کیسے اس کا موازنہ کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارفہ صاحب، بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ عارفہ صاحب، I think it's an apt question جو آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، میرے خیال سے جب ہم اس 2024 کی حکومت آئی تھی تو تب بھی اٹ واز کوائٹ چیلنجنگ، بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ ایک جماعت نے تو ہاتھ ہی کھینچ لیا تھا ایون کنسیڈر کرنے سے پاسبلٹی حکومت بنانے کا، کیونکہ ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ معاشی حالات اتنے مشکل ہیں کہ شاید نہیں سنبھلیں گے۔ تو ان حالات میں ہم حکومت میں آئے اور ہم نے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام بھی اگری کیا، اسٹیبلائزیشن بھی کی، اور ایک ایسا معاشی استحکام حاصل کیا جس کی ایک ایکسٹرنل ویلیڈیشن بھی ہے، اور اسٹرکچرل ریفارمز کا بھی ساتھ ساتھ کام کیا، اور وہ ایک علیحدہ تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ مگر وہ بھی بہت چیلنجنگ ٹائم تھا جی، اور ہم اس میں سے نکلے، اور اسی دورانیے میں جنگ بھی آئی، اور اس جنگ کے اندر بھی آپ کو یاد ہے ہمارا آئی ایم ایف کا ریویو اس ٹائم پہ بھی آیا اور ہم نے اس ٹائم پہ بھی کلیئر کیا۔ دیٹس جسٹ ون ایگزامپل۔ تو دیٹ واز آلسو چیلنجنگ، مگر یقیناً یہ جو ابھی موجودہ حالات ہیں جی، یہ صرف پاکستان کے لیے یہ نہیں، صرف عالمی سطح پر جو معیشت ہے گلوبل اکانومی کے لیے اور سب کے لیے یہ نہایت بڑا چیلنج ہے۔ آپ اپنے خطے میں دیکھ لیں، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا۔ بلال صاحب، معاف کریے گا یہ آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں، بٹ سر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو اسٹیبلائزیشن کا آپ نے ذکر کیا اور جو آپ نے کہا کہ ہم نے مینیج کی، از دیٹ ناؤ انڈر تھریٹ؟ جی، ایٹ دا مومنٹ جی آئی تھنک دیٹس ناٹ دا کیس۔ یقیناً دیر آر آبویسلی جس ٹریجیکٹری پہ ہم جا رہے تھے اس پہ یقیناً اس کے لیے مشکلات تو بن گئی ہیں، بیکاز آپ جانتی ہیں کہ ہم اسٹیبلائزیشن پہ آنے کے بعد ہم چاہ رہے تھے کہ ناؤ وی گو ٹورڈز گروتھ، وی گو ٹورڈز جاب کریشن، اور گورنمنٹ نے وہ بھی کرنا ہے۔ مگر یقیناً ایک ایسی چیز جس کو آپ نے فور کاسٹ نہیں کیا ہوا، ایک ایسا اکنامک شاک جو اس جنگ کے نتیجے میں ہوا ہے، یقیناً اسے ایک دھچکا لگتا ہے، مگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایسی ایٹ دا مومنٹ جس سے ہمیں ایسا ہم کہیں کہ کوئی ہمارے معاشی استحکام کے گینز کی کوئی سگنیفیکنٹ اس میں کوئی ڈیمیج ہوا ہے یا کوئی اس کی انراولنگ، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے جی۔ تو یقیناً مگر مشکل یہ حالات ہیں جس کے آپ کے فارن ایکسچینج کی بھی امپلیکیشنز ہوتے ہیں، آپ کے فسکل بیلنس کے بھی امپلیکیشنز ہوتے ہیں، آپ کی انرجی سیکیورٹی کے لیے چیلنجز آتے ہیں، ان سب کو ہم مینیج کر رہے ہیں۔ یقیناً اس سے مشکلات ہیں، مگر انشاءاللہ اس وقت سے گزریں گے اور اپنے معاشی استحکام کے گینز کو بھی قائم رکھیں گے جی۔ اچھا بلال صاحب، یہ بتائیے گا سر کہ اب ایک جیسے یہ جنگ شروع ہوئی اور پیٹرول کی قیمتوں میں مسئلہ ہوا تو آپ نے فوراً، آپ کی حکومت نے 55 روپے کا اضافہ کیا۔ مشکل فیصلہ تھا، آپ لوگوں نے کیا، مگر تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں۔ اگلے ہفتے اس کے بعد جو جمعہ آیا، تیل کی قیمت نہیں بڑھی۔ ناؤ وی آر انچنگ کلوزر ٹو another فرائیڈے۔ آپ کچھ کہیں گے کہ آنے والے جمعے کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ کیا قیمتیں اوپر جائیں گی یا ایک دفعہ پھر وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ قیمت نہیں بڑھانی؟ جی اگین جی، ریلیونٹ سوال ہے جی۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا پہلے ہفتے میں تو جو ہم نے اضافہ کیا جی، وہ یقیناً پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بعد عوام کو مخاطب بھی ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ کتنا وہ بھی مشکل فیصلہ تھا،
مگر آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہمیں آئل سپلائی کی چین کو مستحکم رکھنا تھا تاکہ ملک میں کہیں پر بھی فیول کی قلت یا ہمارے اوور آل جو پہیہ معیشت کا وہ نہ رکے، وہ آپ نے دیکھا کہ قائم رہا، اور ملکوں کے کمپیرزن میں ہمارے ہاں الحمدللہ ایسی سچویشن نہیں، اور جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے قطاروں کے سلسلے بھی ہوئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز بھی ہوئی ہیں، مگر الحمدللہ وہ قائم رہی ہیں۔ اور اس وقت بھی مگر قیمت بڑھاتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری معیشت کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے فار دا لارجر انٹرسٹ، پرائم منسٹر صاحب نے ساتھ یہ خود اظہار کیا کہ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ قوت خرید پہ کس طرح یہ اثر کرتی ہے شہریوں کی۔ مگر جب پچھلا گزشتہ جمعہ جب گزرا، پرائم منسٹر صاحب نے حالانکہ تقریباً 72 روپے ڈیزل کا اضافہ بن رہا تھا، تقریباً 47 روپے پیٹرول کا اضافہ بن رہا تھا، حکومت نے اس کو ایبزارب کیا، یہ جانتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو پرائیورٹائز کیا کہ ہمیں جہاں سے بھی ممکن ہے ہم کوشش کریں گے، IMF پروگرام بھی ہے، مگر ہم نے اس کو ٹرانسفر نہیں کرنا آگے، اور ہم نے حکومت نے وہ بوجھ اٹھایا ٹو پروٹیکٹ دی سٹیزن۔ تو اس جمعے کو بھی جی، اس جمعے کو عارفہ صاحب جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے جی، میں بس صرف اتنا کہہ سکتا ہوں ایٹ دس اسٹیج، کیونکہ 2 دن بعد وہ وقت آئے گا، مگر پرائم منسٹر صاحب کا بڑی کمٹمنٹ ہے کہ جس حد تک ہو سکے اور جس وقت تک ہو سکے ہم کسی بھی مزید اضافے سے عوام کو پروٹیکٹ کریں، مگر انشاءاللہ بلال صاحب یہاں اگر آپ اجازت دیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گی سر کہ آپ نے اگر پاس آن نہیں کیا جو بوجھ تھا جیسے آپ نے خود کہا، تو سر پھر اندازاً اس وقت حکومت کتنی کو سبسڈی دے رہی ہوگی اس حوالے سے لوگوں کو، یہ جو پاس آن نہیں کیا آپ نے پیٹرول ہائیک کو؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ گزشتہ روز ہم 1-2 اکانومسٹ سے بات کر رہے تھے، اکانومسٹ ناٹ گورنمنٹ آفیشلز، اور ان کا کہنا تھا کہ کوئی سبسڈی نہیں اس وقت حکومت دے رہی۔ نہیں دیکھیے، یقیناً جو قیمتوں میں اضافہ بنتا تھا 72 روپے اور 47 روپے، 72 روپے ڈیزل کا، 47 روپے پیٹرول کا، اب اگر ہم نے وہ نہیں پاس آن کیا کنزیومر کو تو یقیناً وہ حکومت ہم نے اس کے آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس کیے، اور یقیناً حکومت اس کو ایبزارب تو کری ہے، اور ہم اپنے اخراجات کتنا یہ اس کا بوجھ کتنا ہے سر؟ جی دیکھیے، میں آئی کانٹ شیئر این ایگزیکٹ فگر، مگر اس کا جو بوجھ ہے وہ ہم اپنے اخراجات میں سے ہی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ PM کا ایک آسٹیرٹی فنڈ بھی بنا ہے، جس کے اندر حکومت نے اپنے اخراجات آخری کوارٹر کے اس میں بھی ریڈکشن کی ہے، اور مدوں میں جہاں سے ممکن ہوا ہے، تو حکومت اس کو اپنے ہی فسکل لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے اس کو حکومت ایبزارب کریے جی، اور اگلے جو آئندہ آنے والا جمعہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ یہی ہماری کوشش رہے گی کہ جس حد تک آگے ممکن ہو ہم اس کو عوام کو جس حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں تو اضافے کا رجحان اب ہو رہا ہے، مگر ہم وی آر کیپنگ این آئی آن آل ایسپیکٹس، قیمت کے اوپر بھی اور سٹاک کے اوپر بھی، اور الحمدللہ جہاں تک سٹاک کا تعلق ہے الحمدللہ وی آر کمفرٹیبل۔ مڈ اپریل تک آپ کے پاس پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی وافر مقدار ہے، اور اس سے آگے کی بھی جو ارینجمنٹس ہے وہ کارگوز ارینج ہو رہے ہیں، تو فرام دیٹ پرسپیکٹو وی آر کمفرٹیبل جی۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک، ہم گفتگو کریں بلال کیانی صاحب سے۔ بلال صاحب پھر یہ بتائیں کہ یہ بوجھ آپ برداشت تو کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے آپ پیسے بھی بچا لیں گے، جبکہ بٹ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ کہیں 2022 کی طرح ایک اکنامک کرائسس نہ بن جائے، کیونکہ تب بھی ایک تیل کی سبسڈی تھی، عمران خان صاحب دے کے گئے، پھر ان کی حکومت چلی گئی، آپ کی حکومت آئی، اور کچھ مہینے وہ یہ سوچتے ہی آپ لوگ رہ گئے کہ جی سبسڈی ہٹائیں نہ ہٹائیں، ہٹائیں نہ ہٹائیں، اور اس میں ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ تو اب ہاؤ ڈو وی نو دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ فرام دیٹ؟ بیکاز عارفہ صاحب اس ٹائم پہ تو ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ اس طرح کیا گیا تھا کہ ایک بس فیصلہ کر دیا گیا تھا بقیہ سارے فیکٹرز کو اگنور کر کے۔ ہم تو جی دیکھیے، ہم اپنے IMF پروگرام کی ریالٹیز کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں، ہم اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں، ہم اپنی فسکل ریالٹیز کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فیصلہ کر دیا صرف اس لیے کیونکہ ایک سیاسی نوعیت کا فیصلہ اس لیے کر دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ چادر آپ کو کتنی اجازت دیتی ہے۔ ہم چادر بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے اور کوئی بھی ایسی سچویشن نہ بنے جو کہ اکنامک یا فسکل طریقے سے ہمارے لیے ہمارے کنٹرول میں نہ رہے یا ہم اس کو مینج نہ کر سکیں۔
تو ان سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ کوئی ایسی نہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، نہ ایسی سچویشن بنائی جا رہی ہے جس میں اس طرح کا کوئی بھی ایسپیکٹ اگنور کی جا رہی ہو، اور جس میں کوئی بھی ایسی چیز کی جا رہی ہو جس میں کہیں کوئی وائلیشن ہو یا کل ہم اسے مینیج نہ کر سکیں. تو آل دیز فیکٹرز آر بینگ کنسیڈرڈ، اور بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے ہم یہ فیصلے بھی کر رہی ہے ہماری حکومت، اور ساتھ ساتھ کوشش کریے کہ میکسیمم پاسبل ریلیف عوام کو دے سکے اور میکسیمم پاسبل پروٹیکشن اپنے شہریوں کو دے سکیں اثرات سے جو یہ اکنامک کرائسس اس جنگ کے نتیجے میں ہو رہا ہے. جی بلال صاحب، جسٹ ون فائنل کوشچن آن دس، کیونکہ دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہم دیکھتے رہیں گے، چادر جتنی ہے اتنے ہی پاؤں پھیلائیں گے، پر سر 2 ہفتے 3 ہفتے اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ زیادہ چلتی ہے اور مہینے کے بعد آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہم سے مینیج نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو ایک بہت بڑا جھٹکا عوام کو دینا پڑے گا جب آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، کیونکہ اگر ایک ہفتے میں 55 روپے بڑھا ہے اور پھر 2 یا 3 ہفتے آپ نہیں بڑھاتے، تو what sort of figures are we talking about؟ یہ تو 100 150 آپ پھر جھٹکا دیں گے، that will make things worse. دیکھیے عرفہ صاحبہ، میں آپ کو اگین آئی ول آلسو سے دس کہ اور آپ کا سوال جائز ہے کہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ انشاءاللہ. وی آر آلسو میکنگ لوکنگ ایٹ دس کہ اگر یہ 3-4 ہفتے اور چلتی ہے جنگ تو پھر آگے اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ نیچرلی ہم نے مستقل اپنی فسکل اور ایکسٹرنل سچویشن کو بھی دیکھنا ہے، مگر اس میں عرفہ صاحبہ پھر آگے فیول کنزرویشن کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا حکومت نے اپنی طرف سے تو خاطر خواہ چینج کیا، چاہے وہ 4 دن کا ورک ویک ہو، 50% ورک فرام ہوم ہو، فیول بجٹس کٹ کرنا ہو، ٹریولز پہ بین ہو ایکسیٹرا. مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ابھی ایڈوائز کیا تھا کہ وہ بھی 4 دن پہ جائیں اور 50% ورک فرام ہوم پہ جائیں. وہ ابھی تک صرف ایڈوائزری کی حد تک ہے. تو فیول کنزرویشن کی طرف بھی پھر آگے جو ہم نے ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس طرح راشننگ نہیں کی جو اور ممالک نے کی ہے. ہم نے فیول کنزرویشن پہ پرائیویٹ سیکٹر پہ اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے آن لائن یا ان کی ارلی چھٹیاں کرانے کے علاوہ کوئی میجر ابھی تک چینجز نہیں کیے. تو there are many options that are available on the fuel conservation front, but we are trying to make sure کہ we don't invoke anything prematurely, اور جتنا زیادہ ہم آسانی رکھ سکیں وہ رکھیں، مگر درجہ بدرجہ ان سارے سیناریوز کے لیے پھر آگے جس طرح اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے وہ انشاءاللہ اٹھائیں گے، بٹ ان اے ویری میجرڈ مینر، اور ایسے طریقے سے جو ایڈمنسٹریٹولی ڈویبل بھی ہو، اور اس کی وجہ سے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن یا کوئی افراتفری نہ ہو یا شہریوں کو ہمارے کوئی دقت نہ ہو. اچھا بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ سارا جو اب معاملہ ہے تیل کی قیمتوں کا، سبسڈی کا، اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں یا آئی ایم ایف پروگرام پہ آپ کو خدشات ہیں کہ وہاں مسئلے پیدا ہوں گے؟ خاص طور پہ سر بجٹ بھی آ رہا ہے اور آپ لوگوں کی حکومت نے پچھلے دنوں میں کچھ اس قسم کے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وعدے کیے، مگر آپ لوگوں نے بار بار یہ تو کہا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، پوری دیکھ رہے ہیں کہ کہیں جو بوجھ ہے انکم ٹیکس کا اس کو بھی کم کیا جائے، بٹ ناؤ اٹ پروبیبلی از ناٹ اے پاسبلٹی. دیکھیے جو موجودہ ڈسکشنز ہیں وہ تو تھرڈ ریویو کے حوالے سے ہیں. جو آپ کے ریٹروسپیکٹو جو آپ کے ٹارگٹس تھے، پچھلا جو وقت گزرا ہے پچھلے کوارٹرز کا، تو جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلاگ رہا ہے جس کے اندر ابھی اسٹاف لیول اگریمنٹ بھی ریچ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کا مشن چلا بھی ہے، اس کے بعد ایک پریس ریلیز بھی آیا جس میں آپ نے دیکھا کافی پازیٹیو ورڈنگ تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈسکشنز آر کنٹینیوئنگ to arrive at a staff level agreement. تو وہ تو جی that was all based on the performance that was so far. اگلے ریویو میں نیچرلی جی آگے جو ہماری ڈسکشن ہوگی وہ اگلے بجٹ کے حوالے سے ہوگی، جس میں یقیناً پھر جو ہمارے ذہن میں بھی آئیڈیاز ہیں and you know the measures that we want to bring for growth and for job creation وہ بھی ڈسکس ہوں گے. تو انشاءاللہ جی یہ ساری چیزیں ایڈریس کریں گے، اور میں یہ بھی آپ کو پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ جو بھی آج بھی ہم میجرز اٹھا رہے ہیں یا ہم آئی ایم ایف پروگرام کی ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طریقے سے کریں گے. اور اگلے بجٹ کی جو بات ہے وہ پھر اگلے بجٹ کے قریب ان کے ساتھ ہوگی. جو موجودہ ڈسکشنز ہیں they are related to the third review جس میں جو پچھلے کوارٹرز کے جو ہمارا رہے ہیں پرفارمنس رہی ہے اس پہ ڈسکشن. بٹ بلال صاحب ادھر بھی یہ جو ریونیو ٹارگٹس ہیں، جو آپ نے ریونیو ریز کرنا تھا ایف بی آر کی پرفارمنس، اس پہ تو ابھی بھی سوالات ہیں سر. نہیں دیکھیے یقیناً دیگر پہلوؤں پہ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ ایف پی آر کا ایک ایمبیشس ٹارگٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس کی اگر وہاں پہ کوئی کمی آتی ہے اس کو اچیو کرنے میں تو پھر کہیں کسی اور ریونیو میجر سے جو پہلے سے اسٹیبلشڈ ہوتا ہے یا آپ کے ایکسپینڈیچر سائڈ پہ اگر آپ ٹارگٹس اچیو کرتے ہیں تو اوور آل پرائمری بیلنس کا جو ٹارگٹ ہے وہ
باٹم لائن ہوتی ہے اس کے ہدف کو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو دیٹس ون ایسپیکٹ, مگر آل ایسپیکٹس آر ڈسکسڈ اینڈ انشاءاللہ وی آر ہوپفل will hit the primary balance target whatever is agreed with the IMF, and if there is کوئی اگر ایسی ریویژن بھی ہوتی ہے کسی چیز میں تو وہ بھی IMF کے ساتھ اگری ہوتی ہے. سر ویری کوئکلی وی رن آؤٹ آف ٹائم, معاف کریے گا اس لیے میں نے آپ کی بات کاٹ رہی. اب سر پھر بتائیں کہ کیا سچ مچ کوئی انکم ٹیکس پہ ریلیف آئے گا سیلریڈ کلاس کے لیے آنے والے دنوں میں, یا اب یہ جو تیل کی سچویشن ہے اس کے بعد ناممکن سا ہی لگ رہا ہے؟ جی دیکھیے, میں نے آئی تھنک آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ان کو اندازہ اس بات کا کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ایک بوجھ ہے جو کہ پرہیپس از مور دین دیئر فیئر شیئر. تو اگلے یقیناً اب آگے بجٹ آنے والا ہے جی, اور اس کے اندر ہم IMF کے ساتھ بھی ڈسکشن کریں گے اور اپنے بجٹ میجرز تیار بھی کریں گے اور ان سے ڈسکس بھی کریں گے اور پھر عوام کے سامنے پیش کریں گے. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ جس حد تک ممکن ہو سکے جی ہم اپنی سیلری کلاس کے لیے حالات بہتر کر سکیں. بہت بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہی معیشت پر جو ہے گفتگو جاری رکھیں گے, بٹ ود ڈفرنٹ گیسٹ. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو جو معیشت پر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہے تھے اسی کو ہم جاری رکھیں گے. ہم نے ابھی بات کی بلال اظہر کیانی صاحب سے, وزیر مملکت ہیں خزانہ کے. وہ بتا رہے تھے حکومت آگے آنے والے دنوں میں یہ جو پیٹرول کا ایشو ہے اور باقی ایشوز کو کتنی کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے. مگر اس سارے معاملے پہ اب ہم ایک اور موقف لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتاح اسماعیل صاحب, سابق وزیر خزانہ پاکستان. اب انہوں نے اپنی ایک نئی پارٹی بھی شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ لانچ کر دی ہے, عوام پاکستان. ویلکم ٹو دا شو مفتاح صاحب. مفتاح صاحب, ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے ہم بلال کیانی صاحب سے بات کر رہے تھے. بلال صاحب نے ہمیں بتایا کہ حکومت نے جو پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی پچھلے ہفتے, اور اس ہفتے بھی ابھی کوئی فیصلہ سچ بقول ان کے نہیں ہوا, بٹ ہی میڈ اٹ کلیئر کہ ایک سبسڈی جو ہے وہ آبویسلی حکومت دے رہی ہے. نمبرز جو تھے سبسڈی کے وہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اتنی تفصیل تو موجود نہیں ہے, مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ جو اس وقت سبسڈی حکومت دے رہی ہے یہ اس کا کوئی موازنہ نہیں بنتا 2022 میں جو عمران خان صاحب نے دی اور PDM کی حکومت نے اس کو کچھ عرصے چلایا, کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ بہت کلوزلی حکومت اس سارے معاملے کو مانیٹر کر رہی ہے, اور جو آسٹیریٹی کے میجرز لیے ہیں حکومت نے, خرچے کم کر رہی ہے, وہ اس سے کور ہو جائے گا, if I understood him correctly. آپ اس سے اتفاق کریں گے سر؟ ایک کبھی پڑوس میں کسی کے پاس کتا ہو, اس کا نام ٹامی رکھتے ہیں, تو وہ سارے پڑوس کو بولتا ہے کہ تمہارے کتے کتے ہیں اور ہمارا کتا ٹامی ہے. سو اسی طرح ان کو پچھلی عمران خان کی دی ہوئی سبسڈی بری لگتی ہے, رہ گئی تھی, اور اپنی سبسڈی دی ہوئی جو ہے وہ ٹامی ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ سبسڈی دے رہے ہیں. دیکھیں اصل میں اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ 7 مارچ کو ہوئی ہے, اور یہ جان بوجھ کے غلطی کی ہے یا انجانے میں غلطی کی ہے, دونوں ایکسکیوزیبل نہیں ہیں. اور وہ یہ تھا کہ جس دن پیٹرول کی یہاں پہ شارٹیج ہونے کا خوف تھا اور ہورڈنگ ہو رہی تھی, تو ان کو پیٹرول کی قیمت بڑھانی تھی. ہم بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ چلو آپ بڑھا لیں, کیونکہ آپ کے پاس ایسے انتظامات نہیں ہیں جس کے تھرو آپ 8 دن سپلائی مینٹین کر سکتے تھے, حالانکہ ایک ہارڈ اسٹیٹ کو یہ کر لینا چاہیے تھا. تو انہوں نے ٹیکس نہیں بڑھایا, انہوں نے حکومت کی اور دیگر پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں کے پروفٹس بڑھا دیے, اور 19 ارب روپے کا ان کو ایک گفٹ دے دیا. ہم سب کی قیمت جو تھی وہ 55 روپے سے بڑھا دی, پیٹرول کی بھی اور ڈیزل کی بھی. وہ 19 ارب روپیہ اس ہفتے چلا گیا ان کمپنیز کو, اور یہ کمپلیٹ بکواس, غلط, معاف کیجیے گا بکواس کا اور واپس دیتا ہوں, یہ کمپلیٹ غلط بات ہے کہ یہ اس سے کوئی یہ مجبوری تھی ورنہ کمپنیوں کو نقصان ہو جاتا. بالکل نہیں, یہ پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں, کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے ان کا, اور جب کم ہو رہی ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے, ایوریج پہ برابر ہو جاتا ہے. there was nothing from an accountant's point of view اور economist's point of view that necessitated کہ آپ کمپنی کی قیمت بڑھائیں, لیکن بہرحال انہوں نے بڑھا دی. اب 19 ارب روپیہ پہلے انہوں نے ہفتے میں گفٹ دے دیا, دنیا بھر میں پیٹرول کی پرائس مزید بڑھ گئی. اب کیا کریں؟ اب اس ہفتے جو ہے وہ 23 ارب روپے کی قیمت بڑھ گئی. 75 روپیہ اس وقت حکومت پاکستان سبسڈی دے رہی ہے پیٹرول پہ, اور 39 روپے 64 پیسے سبسڈی 49 روپے 64 پیسے سبسڈی دے رہی ہے پیٹرول پہ.
یعنی کہ 50 روپے تقریباً پیٹرول پہ اور 75 روپے ڈیزل پہ ہر لیٹر پہ حکومت سبسڈی دے رہی ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ ٹیکس نہیں کم کر دیا, پی ڈی ایل کم کر دیتے, انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم حکومت کی طرف سے خود پیسے دیں گے کمپنیوں کو. تو اس وقت حکومت جو ہے وہ ہر لیٹر پہ 20 روپے نقصان کر رہی ہے ڈیزل کے, اور کوئی 50 روپے سبسڈی دے رہی ہے, لیکن پی ڈی ایل پھر بھی پازیٹیو ٹیریٹری میں ہے پیٹرول کے. اور اس کے بعد کیونکہ تو معاف کریے گا مفتاح صاحب, کیا میں یہاں یہ نہیں آپ سے پوچھ سکتی کہ وہ پی ڈی ایل کم کرے یا سبسڈی دے, ایک ہی چیز ہے کیونکہ ایک طرف وہ ریونیو آ رہا ہے اور دوسری طرف وہ جا رہا ہے. لیکن تھنگ کہ یہی ہے نا کہ یہی ٹامی اور کتے والا فرق ہے نا کہ نہیں ہم نے تو پی ڈی ایل کمپنی کے ہم نے سبسڈی دی ہے. سبسڈی کے اندر کمپنیاں چوری کرتی ہیں. اب میں دعویٰ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کی کمپنی چلو پی ایس ایل نہ کر رہے گی, لیکن بہت ساری پرائیویٹ سیکٹر کمپنیاں جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ نہیں چلا رہے, تو ان میں سے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے حساب میں گڑبڑ کریں گے اور ہم 1 ارب روپیہ ایکسٹرا دیں گے. اس ہفتے, یہ میرا تخمینہ نہیں ہے, پیٹرولیم کی وزارت کا تخمینہ ہے کہ حکومت پاکستان تقریباً 23 ارب روپیہ پیٹرولیم کمپنیز کو دے گی. 23 ارب روپیہ, یہ اگین حکومت پاکستان کا تخمینہ ہے. کیا مطلب سر ان کو دے گی؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ, آئی مین what do you mean when you say دے گی؟ 23 ارب روپیہ کیا دے گی انہیں؟ ہر لیٹر پیٹرول بیچنے پہ ان کو 49 روپے اور ہر لیٹر ڈیزل بیچنے پہ 75 روپے دے گی. تو حکومت کا تخمینہ ہے کہ اگر ہم نے 15 کروڑ لیٹر پیٹرول بیچا اس ہفتے اور 20-22 کروڑ لیٹر پیٹرول 15 کروڑ لیٹر ڈیزل بیچا اور 20-22 کروڑ پیٹرول بیچا, تو سب ملا کر ہم کو 23 ارب روپیہ جو ہے وہ کمپنیوں کو دینا پڑے گا ان کی پرائس کا, اور ان کی پرائس کا اور جس ریٹ پہ ہم کہہ رہے ہیں بیچنے کا اس کے ڈیفرینشل کو کور کرنے کے لیے. یعنی کہ سبسڈی کی آپ بات کریں نا سر؟ جی مطلب کہ ہر مہینے ہر ہفتے اب حکومت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سبسڈی دے رہی ہے جو اس نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی. اور سر اگر اس جمعے کو بھی قیمت نہیں اس ہفتے دے رہی ہے, اگلے ہفتے کی قیمت چینج نہیں ہوئی تو یہ سبسڈی 23 ارب سے بڑھ کے 30 ارب تک ہو جائے گی. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں مفتاح اسماعیل صاحب سے. جی مفتاح صاحب, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر اس ہفتے بھی حکومت نے قیمت نہیں بڑھائی تو یہ سبسڈی جو ہے یہ 30 ارب تک پہنچ جائے گی. سر پھر یہ بتائیں کہ کتنا فیزیبل ہے یہ دعویٰ حکومت کا کہ یہ سبسڈی جو ہے, جو آسٹیرٹی میجرز ہیں یا جو اور خرچے یہ اپنے کم کر رہے ہیں بقول بلال زرقیانی صاحب کے, تو اس سے یہ پورا کر لیں گے یہ اماؤنٹ؟ دیکھیے یہ کہنا بڑا سا مشکل ہے. عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ فائنانس منسٹری سال کے شروع میں کہتی ہے, مثال کے طور پر ایک منسٹری کو, کہ بھئی ہم آپ کو 12 ارب روپے دیں گے یا 15 ارب روپے دیں گے سال کے لیے. اب جب وزیر اعظم یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ یار ہم پیٹرول کم کر دیں یا ہم ٹریول کم کر دیں وزراء کا غیر ضروری وغیرہ وغیرہ, تو اس سے پیسے نہیں بچتے ماں سوائے اس کے کہ وہ پیسے واپس ہوں. تو یا تو وہ منسٹریاں جو ہیں ان سے آپ یہ پیسے واپس لے لیں, ان کے بجٹ ایلوکیشن کم کر دیں, اور وہ پیسے جو ایلوکیشن کم کری ہیں وہ اگر آپ ایک آسٹیرٹی اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ نہیں ہوا. تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 2 مہینے تک جو ہے وہ 50% گاڑیاں کم کر دیں گے یا 50% پیٹرول کم کر دیں گے, یہ بڑی وشی واشی بات ہوتی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ 60% گاڑیاں انہوں نے کہتے رہے روکی نہیں ہے, لیکن آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ اتنی رکی نہیں ہوں گی. تو یہ 2 مہینے کم بھی خرچ کرو تو اگلے مہینے کر دیں گے, کیونکہ ہمارا فسکل ایئر میں تو ابھی 4 مہینے باقی ہیں. تو لہٰذا یہ وشی واشی سی چیزیں ہیں, کوئی سبسٹینشل وہ نہیں ہے. جو سبسٹینشل وہ کر سکتے تھے, مثال کے طور پہ انہوں نے 25 کروڑ روپے ایم این ایز کو دینے کا کہا ہے, ابھی کچھ اناؤنس کیا تھا کہ ہر ایم این اے کو 25 کروڑ روپے دیں گے اپنے خرچہ کرنے کا, حکومت کے ایم این اے کو. وہ کاٹ لیتے تو فائدہ ہوتا, لیکن آپ نے ان کی 25% تنخواہ کم کی 1 مہینے کی, بیوروکریٹس کی آپ نے 2 دن کی تنخواہ کم کی. مطلب کوئی ایسی سبسٹینشل چیز نظر نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس طرح سبسڈی دے رہے ہیں, آپ تو 100 ارب روپیہ مہینے کا یا 1200 ارب روپیہ سال کا دے رہے ہیں. اگر پوری سویلین حکومت کو بھی بند کرتے ہیں تو 700 ارب روپے کا بجٹ ہے, تو 1200 ارب روپے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سو مجھے لگتا نظر نہیں آ رہا کہ 20 ارب روپے ہفتے کا بچا رہے ہیں. دیٹس ایکچولی فزیکلی ناٹ پاسبل. تو مفتاح صاحب, تو پھر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ڈو یو تھنک کہ کوئی خدشہ یا خطرہ ہے کہ یہ جو اس وقت پیٹرول کی قیمت پہ ہو رہا ہے, اٹ ول بی اے ریپیٹ آف 2022؟
इट ऑलरेडी इज अ रिपीट ऑफ 2022 ना। देखें, अब शहबाज साहब ने पहली गलती जो मैंने गुजारिश की कि कंपनियों को गिफ्ट, जी अगर वो नहीं करते और टैक्स बढ़ा देते तो अगले हफ्ते टैक्स कम कर सकते थे, तो प्राइसेस को थोड़ा सा वो बेहतर कर लेते। अब इस हफ्ते जो है इन्होंने टैक्स कम कर दिया, या टैक्स नहीं कम कर दी, सब्सिडी दे दी। ये कितने दिनों तक सस्टेन कर लेंगे? एक हफ्ता और चला लेंगे, 2 हफ्ता और चला लेंगे। अगर खुदा ना खास्ता जंग तवील अरसे तक चलती रही तो फिर इनको ये कीमत बढ़ानी पड़ेगी। कीमत बढ़ाएंगे तो यहाँ इन्फ्लेशन आएगी। पाकिस्तानी आज जो है वो 4 साल के मुकाबले में और मजीद गरीब हो चुके हैं। पाकिस्तानी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कम हो चुका है, पाकिस्तानी की खुराक और कम हो चुकी है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ चुकी है। तो जो 4 साल पहले लोग सह सकते थे उससे कम सह सकेंगे आज। सो ये शहबाज साहब ने अपने आप को वही फंसा दिया है। और मुझे याद है कि जब हम लोग हुकूमत में आए थे तो उस दिन भी मैं तो उनसे गुजारिश कर रहा था कि पहले दिन ये किस्सा खत्म करो, आगे बढ़ जाओ, प्राइसेस जो भी हैं 2 हफ्ते में बढ़ा के निकल जाओ बाहर। वो फिर इसको 3 महीने तक खींचते रहे, उससे IMF से तनाजे होते रहे, करेंसी डिवैल्यू होती रही। ये बहुत सारे मसाइल होंगे जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को धकेला है। अभी देखते हैं क्या होता है। और सर अगर इट्स अ बिट ऑफ दिस थिंग कि अगर ये इस हफ्ते भी कीमत नहीं बढ़ाते और फिर 2-3 हफ्ते के बाद बढ़ानी पड़ती है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्राइस इंक्रीमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट? फिर 55, 100, 150 रुपया तक कीमत बढ़ानी पड़ेगी एक झटके में? देखिए, पिछले हफ्ते जो इन्होंने नहीं बढ़ाई थी तो हमको पता है कि 75 रुपए इनके ख्याल से डीजल की बढ़नी चाहिए थी और 49 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल की बढ़नी चाहिए थी। तो 75 और 50 समझ लें आप। अगले हफ्ते जो है वो लोगों का ये ख्याल है कि ये जो हफ्ते के दिन जो प्राइस बढ़ती है या जुम्मे के दिन गालिबन, तो वो लोगों का ये ख्याल है कि वो 100 रुपए डीजल के, 75 रुपए, 60-70 रुपए जो है वो पेट्रोल के हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं, बड़ी सब्सटेंशियल बात कर रहे हैं। सो मैं ये साथ समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो इस किस्म की कीमत बढ़ाएगी तो बहुत ज्यादा मुश्किलात लोगों के अंदर बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोगों को 4 साल में आपने गरीब मजीद कर दिया है। और ये जो जंग है ये सीरियस मुझे असर आएगा हुकूमत के पास। लेकिन जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं, ये मेरा ख्याल से ये भी गलती है। हुकूमत को जो है अब सीरियस ऑस्टेरिटी करनी चाहिए, PHDP पे कट लगाना चाहिए, सूबों की PHDP पे कट लगाना चाहिए, और 500-800 अरब रुपया फिल फॉर हुकूमत को अपने अखराजात में कम करने चाहिए डेवलपमेंट के अक्रॉस पाकिस्तान। अगर ये नहीं करती तो हुकूमत विल बी डेरेलिक्ट इन इट्स ड्यूटी। और मिफ्ता साहब ये बताइएगा कि इस IMF के साथ इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं, ऑब्वियसली अब पीछे भी रेवेन्यू जो टारगेट था उसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स तो एटलीस्ट यही कह रही थी कि मसाइल थे बिकॉज मीट नहीं हुआ, फिर अगला बजट भी बनाना है। ये अब तेल की कीमतें अगर बढ़ती रहीं, सब्सिडी और नो सब्सिडी, हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये बाकी सारी जो इश्यूज हैं? देखिए, एट सम पॉइंट अगर, मुझे नहीं लगता कि IMF अगला ट्रांच देगी अगर आप पेट्रोल इस तरह सब्सिडाइज करेंगे तो। ठीक है, अभी सब्सिडाइज नहीं कर रहे, पेट्रोल पर तो हुकूमत नेट रेवेन्यू कमा रही है, डीजल के ऊपर 20 रुपए से आप सब्सिडाइज कर रहे हैं। लेकिन IMF आपसे अगला एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा, ट्रांच तो सवाल ही पैदा नहीं होती कि आए। तो हुकूमत को ये कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, हुकूमत को ये बात पता है। और मतलब वो सियासत पे उतर जाए तो और बात है, लेकिन ये कभी ना कभी करना पड़ेगा। और अगर जितना अरसा डिले करेंगे उस पर रुपए के ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा, और रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा तो इन्फ्लेशन और पड़ेगा। लिहाजा शहबाज साहब को इधर या इनकी माशी टीम को इधर रुपए के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए थोड़ी सी चीजें करनी पड़ेंगी। गुजारिश मेरी ये है कि अगर आपने सब्सिडी देनी है, टारगेटेड सब्सिडीज, पेट्रोल उन लोगों को जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और रोज का 100-150 रुपया आपके ऊपर टैक्स में भर रहे हैं, जबकि आप बड़े बड़े सनतकारों से, बड़े बड़े दुकानदारों से इतना टैक्स नहीं लेते जितना आप गरीब दुकानदार से लेते हैं, तो वहां पे आप कुछ टारगेटेड सब्सिडीज करें, लेकिन आप पेट्रोल की कीमत को थोड़ा सा रैशनलाइज करें। और दूसरा ये कि आप सीरियसली एक्सपेंडिचर्स काटें, और जिसकी वजह से आप जो है ये लोगों को कुछ हेल्प कर सकें, लोगों को सब्सिडाइज कर सकें। और ये इसके लिए इनको मेरे ख्याल से कुछ हुकूमत को पहली मर्तबा अपनी कमर कसनी होगी। हर वक्त हुकूमत मुझको और आपको ये कहती है कि आप लोग अपनी कमर कस रहे हैं। मैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से, अवाम की तरफ से, ये पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कह रहा हूँ कि आप भी खुदारा अपनी कमर कसें, थोड़े से अपने प्राइवेट जहाज़ों को कम कर दें, तो हम लोग भी जो अपनी मोटरसाइकिलें चला सकें। अच्छा मिफ्ता साहब, ये जो सारा कमर कसने की आप बात कर रहे हैं और बजट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सर इसमें अब ये बताइए कि हुकूमत हमें ये कहती रही है, बार बार कहती रही है कि आने वाले बजट में वो कोई टैक्स का बर्डन भी कम करेंगे, बट डू यू थिंक दैट्स अ सीरियस पॉसिबिलिटी नाउ?
मेरा ये ख्याल है कि कम से कम करना तो जरूर चाहिए। पाकिस्तान में जो नौकरी पेशा लोगों के ऊपर इन्होंने 38% टैक्स लगा दिया है, और उसके ऊपर और उनके ऊपर सुपर टैक्स भी लगा हुआ है 35+ सुपर टैक्स, ये नाजायज है। जिस मुल्क में आप 1,000 एकड़ की ज़राई अराजी वाले से टैक्स नहीं लेते, जिस मुल्क में आप बड़ी बड़ी दुकानदारों से टैक्स नहीं लेते, बड़े बड़े रियल एस्टेट वालों से टैक्स नहीं लेते, उस मुल्क में आप 50,000 रुपए या लाख रुपए की तनख्वाह वाले से टैक्स लें, मोटरसाइकिल पे 1 लीटर पेट्रोल भराने वाले से टैक्स लें, और ताजिरों मतलब गरीब लोगों से टैक्स लें। मैं बच्चे का दूध खरीदूं तो मुझको टैक्स देना पड़ेगा, ये ज्यादती है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कुछ टैक्स कम करना चाहिए। मसला ये है कि IMF इनको कहेगी ना कहेगी, और शहबाज साहब आके आपको कह देंगे देखो हमने तो कोशिश की है। जो एहसन तरीका है उसका ये है कि एक तो शहबाज साहब कहेंगे देखो हमने अखराजात कम किए हुकूमत के, PSDP के अखराजात कम करे, वफाक के और सूबे के जहाज खरीदने बंद कर दिए वगैरह वगैरह, ये अखराजात कम करे। और दूसरा IMF को जाके कहें कि देखो हम नौकरी पेशा लोगों के ऊपर से सुपर टैक्स हटा रहे हैं, लेकिन हम रियल एस्टेट को टैक्स में लेके आ रहे हैं। हम देखो हम बरामदात की कंपनियों के ऊपर से सुपर टैक्स हटा रहे हैं, लेकिन हम रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, या हम दुकानदारों को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं। अगर आप IMF को ऑल्टरनेट टैक्स देंगे, टैक्स नेट वाइड करने का, तो IMF आपको इजाजत देगी। लेकिन आप वाइड नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको मजबूरन गरीब लोगों के ऊपर, जिनके पावर्स कम होते हैं, उनके ऊपर आप डीप टैक्स लगाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ भी हम अमार खान से बात कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट हैं, एनर्जी के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि LNG की अगर इस वक्त सप्लाई बंद है कतर से, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि बहुत महंगी आती है वो LNG, उसकी हमें शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। सर, यू वर इन्वॉल्व्ड इन दीज नेगोशिएशंस, क्या सचमुच ये LNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप लोगों ने ऐसे नेगोशिएट किए थे कि आज को वो अब बहुत महंगी पड़ती है हमें? देखिए LNG के सर आप हंस रहे हैं, मतलब कि लोगों का या भुरकस निकला हुआ है, आप हंसी चले जा रहे हैं, बड़ी ज्यादती है। मैं वो अमार खान की बात कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता लोगों के भुरकस निकलने पे नहीं हंस रहा हूँ। हाँ। LNG के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट एक ENI से था जो मेरे ख्याल से गालिबन खत्म हो गया, और 2 कतर गैस से कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम लीग वालों ने किया था, जो शाहिद अब्बासी साहब ने किया था, और एक कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद नदीम बाबर ने किया था PTI की तरफ से। मेरे ख्याल से दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो बहुत अच्छे थे, कम प्राइसेस में थे, और अपने अपने टाइम के हिसाब से सही प्राइसेस में थे। शाहिद साहब का कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से 13% का था, और 13.37% का, और नदीम बाबर का कॉन्ट्रैक्ट 10.9% का था। एवरेज पे हमारी पाकिस्तान में 12% ऑफ ब्रेंट की कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरे ख्याल से अभी सस्ता है। और इस वक्त अगर हम किसी और से कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमको वो कॉन्ट्रैक्ट आज भी $13-14 में गैस मिल सकती है, और अगर हम इस वक्त स्पॉट बाइंग से लेने जाएं तो हमको 17-18 में मिलेगी, उससे महंगी ही मिलेगी। जो दूसरी बात है कि LNG नहीं आ रहा तो उसका फायदा होगा, तो सच्ची बात यह है कि LNG के, अब मैं आपको ऐसे बताऊंगा, देखें 1 साल पहले वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मुसद्दक मलिक साहब जब वजीर थे तो उनको कहा कि तुम जाओ और सोकार से गैस का एक और कार्गो ले आओ। यानी कि 10 कार्गो आ रहे थे, शायद 11वां कार्गो इन्होंने और खरीदने की कोशिश की, कि उनको लग रहा था कि 1 साल पहले तक उनको लग रहा था कि हमने अभी भी हमारे पास कम गैस है और हमको और गैस चाहिए। ये 1 साल पहले की बात है। 6 महीने पहले इन्होंने जब वजीर बन गए अली परवेज साहब, तो उनको कहा कि अब तुम कतर जाओ और 2 कॉन्ट्रैक्ट कम करके आओ। तो मैं ये सोचता हूँ वजारत की और वजीर आजम की कि यार 1 साल पहले तो आप मारे मारे फिर रहे थे कि आपको 1 कॉन्ट्रैक्ट और मिल जाए, और 6 महीने पहले जो है वो आप मारे मारे फिर रहे थे कि 2 कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाए। अब अगर इस वक्त गैस कम हो जाती है मिसाल के तौर पर, और गैस नहीं आती, तो बिक्की बलोकी हवेली बादशाह के प्लांट 4 जो जिसको अंदर पंजाब के अंदर जो 4 सिस्टर्स कहते हैं, सैफ, हेलमोर, सैफायर वगैरह के प्लांट, ये अगर बंद हो गए खुदा न खास्ता तो इस मुल्क में लोड शेडिंग हो सकती है। मैं जानता हूँ कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, हम कोल से चला सकते हैं, और मैं अब भी ये समझता हूँ कि अगर LNG नहीं आ रही तो हमको वो कोल ज्यादा इंपोर्ट करके ये जो कोल के प्लांट्स हैं, हपको का, पोर्ट कासिम का, साहिवाल का, इनको चलाना चाहिए ताकि बिजली चलती रहे। दूसरी गुजारिश ये है कि ये बात दुरुस्त है कि LNG की पाकिस्तान में जो है वो एक्सेस हो गई थी, और उसकी वजह ये थी कि जो LNG हम $7-8 में ले रहे थे, $7 to $8, वो LNG हम पाकिस्तान में $16 की बेचते थे। इनफैक्ट अभी जो है वो नई प्राइस जो हम बेच रहे हैं वो $17-18 की है। $3500 कैप्टिव पावर को, प्लस हम $1200 उनके ऊपर लेवी लगाते हैं। तो अगर आपने पॉलिसी चेंज कर दी और $7 की चीज आप $16 में बेचोगे तो जाहिर नहीं बिकेगी।
اس میں کون سی مطلب حجت والی بات ہے. سو یہ انکمپلیٹ بات کرنا اور اس قسم کی مطلب کوشش کرنا کہ پچھلی فیصلے غلط لگیں اور سو یہ تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو. بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.